زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بعض اوقات انسان کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور اپنے ذہن سے سوچتا ہے کہ اب میں اس سے نہیں نکل سکوں گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہونا تو اللہ کریم طوفان بھی ٹال دیتا ہے، اس کی رحمت ایسے کنارے لگاتی ہے کہ بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے نا، مگر وہ بھی تو مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی کے پیٹ سے کیسے زندہ باہر آیا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے۔ اور آپ نے سبحان اللہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جو وظیفہ پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی بند کوٹڑی میں گویا پھنس گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غموں کی کوٹڑی سے کیسے باہر نکلوں گا، یہ پرابلم بنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھ۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے اور مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، رات کو ذکر اللہ کر رہا تھا، تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری ہے۔ تو شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کمبخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے رکھے گا؟ ادھر سے تو کوئی جواب ملتا نہیں ہے، تو ہے کہ مسلسل اللہ کو پکار رہا ہے اور رب کی طرف سے تو تجھے کوئی جواب ملتا ہی نہیں۔ شیطان کا یہ وار اس کے دل پر لگا اور وہ دل ٹوٹ گیا، ذکر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ رات کو جب وہ سویا نا، حضرت خضر خواب میں تشریف فرما رہے تھے، اے نیک بخت، تو نے ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا، بارگاہ الہی سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا، میں اللہ کو پکارتا ہوں، وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آتا، مجھے فکر ہونے لگی میرا ذکر کہیں رد ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ ذرا حضرت خضر کا جواب سن، آئے ہائے کیا جواب دیا ہے، اللہ کرے یہ نقش ہو جائے دل۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ مجھے بارگاہ الہی سے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، وہی ہمارا جواب ہے۔ ذرا سنیے، جملہ سنیے، جو تو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، وہی ہمارا جواب ہے۔ جو تیرے دل میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھے اپنے ذکر میں مشغول کر دیا ہے۔ تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے دل میں توفیق ڈالی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو ذکر کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو دعا کرتے ہیں۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ جس رب نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے، قبول بھی وہی فرمائے گا۔ مانگو تو صحیح، جس نے نماز کی توفیق دی ہے قبول بھی وہ فرمائے گا۔ کئی لوگ ایسے شیطان کے وار میں آ جاتے ہیں، یار ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم کیا نماز پڑھیں، ہم کیا دعا کریں۔ ارے میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، مالک جب بھی اپنے عمل دیکھے ہیں تو شرمندگی ہی ہوتی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کیا پیش کریں۔ بس ایک امید رحمت والے رب سے کہ جے میں ویکھا عملہ بلے، کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا میں رحمت رب دی، بلے بلے بلے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تو بیڑا پار ہو جانا۔ اس رحمت والے رب کو یاد تو کرو نا، اس کا ذکر تو کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ تو سنا۔ ایک بار آپ نائی کے پاس گئے پونچھے کٹوانے کے، آپ ذکر الہی کر رہے، نائی نے کہا، حضور تھوڑی دیر تو خاموش ہو جائیں، مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی، کہ آپ کے ہونٹ پہ کٹنا لگ جائے۔ کہتے میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ایک لمحہ ذکر الہی پہ گزارتے تھے۔ انہوں نے حدیثیں سنی ہیں، انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں۔ آؤ میں آپ کو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، اس کو یاد کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو وہ مجھ سے کرتا ہے۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک مالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رب کی رحمت کی طرف سے تو یہ اعلان ہے کہ آ جاؤ میرے بندو۔ اس کی رحمت تو چاہ رہی ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، میرے رب کی رضا ہے
کہ ہم بخشے جائیں، رحمتیں ہم پر برسائے، مگر یہ کیسا بندہ ہے جو اس سے دور بھاگتا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی، ان احادیث سے، ان روایتوں سے اللہ کی محبت دل میں پیدا کیجئے کہ وہ قریب کتنا نوازنے والا ہے۔ کیا خوبصورت فارسی کا مقولہ سنتے ہیں نا، رحمت حق بہا نبی، اللہ کی رحمت بہا قیمت تلاش نہیں کرتی ہے، رحمت حق بہا نمی جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کر، برسنے کے بہانے تلاش ہو رہے ہیں کہ کس طرح بندے پر رحمت برسا دی جائے۔ سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور سنو ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم ایک جگہ فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ۔ اگر فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے تو اللہ کی یاد کو دل میں بسا لیجئے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ والے اللہ کا ذکر کتنا کرتے تھے، فرماتے میں نے حضرت جرجانی کے پاس ستو دیکھے، ستو وہ گھول کر پی لیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ روٹی نہیں کھاتے، کھانا نہیں کھاتے، بس ستو پیتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا میں نے روٹی چبانے میں جتنی ٹائم روٹی چبانے میں لگتا ہے کھانا کھانے کے لیے، اور جتنی دیر ستو پینے میں لگتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں نے 90 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح کا فرق دیکھا ہے۔ یعنی 90 ٹائمز میں اللہ کی تسبیح کر لیتا ہوں۔ اگر کھانا روٹی کے ساتھ کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے، ستو میں جلدی پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو فرماتے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں چبائی ہے۔ اتنا وقت کی قدر تھی انہیں، ایک ایک سیکنڈ کی ویلیو تھی۔ آج ہمارے گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں، میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، ساری رات نکل جاتی ہے، کیسے رات گزرتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اللہ والے ساری رات عبادت کیسے کرتے تھے، سجدے، تلاوت، قرآن، درود، ساری رات نوافل، ایسا ذوق کیسے ملتا تھا۔ کہتے ہیں موبائل والوں کو دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جب ان کو موبائل میں ساری رات سمجھنی پڑتی ہے، پتہ ہی چلتا رات کیسے گزر گئی، پھر اللہ والوں کو وہاں اللہ نے ذوق دے دیا تھا۔ کہتے نا کہ ذکر اللہ روح کی غذا تھی ان کی، ان کو سجدوں میں مزہ آتا تھا، ان کو تلاوت میں لطف آتا تھا، ان کو عبادت میں لطف آتا تھا۔ اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی وہ لطف عطا فرما دے۔ اللہ کرے کہ وہ لطف ہمیں نصیب ہو جائے، کہ ہمیں سجدوں کی لذت نصیب ہو جائے۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب بیان کے آخر میں چند آپ کو اذکار بتانا چاہتا ہوں۔ ذکر اللہ ضرور کیجئے، مگر چند اذکار، چند ذکر ایسے ہیں جس کی صراحت حدیث میں آئی اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ بس جب موقع ملے نا تسبیح پکڑ لیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیا کرو۔ کلمہ طیبہ، سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ پہلے ایک بزرگ کا کال سناتا ہوں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی رکھو، کیونکہ جب آخری وقت آئے گا نا زبان بھاری ہو جائے۔ سکرات کا جو وقت ہوتا ہے نا اس میں انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے۔ کبھی کسی مرنے والے کو دیکھا ہے؟ فرمایا جس کی زبان پر کلمہ ہر وقت جاری رہتا ہے، عادت ہوگی نا، امید ہے کہ مرتے وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان پر بڑی گالیاں ہوتی، گندی باتیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، گاڑی پر جا رہے ہیں، اچانک بریک لگانا پڑا، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، گرتے گرتے بچ گیا، ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ گالیاں نکلتی۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ درود پڑھتے رہتے ہیں، نعتیں سنتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے رہتے ہیں، غوث پاک کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے فوراً زبان سے نکلتا ہے یا رسول اللہ، یا غوث پاک، کلمہ پاک نکلتا ہے۔ کیوں؟ ان کی زبان پر اچھی باتیں ہوتی ہیں ہر وقت۔ اپنی زبان کلمے سے تر رکھو، جب آخری گھڑیاں آئیں گی پڑھنا مشکل ہو جائے گا، پڑھا ہی نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے دن میں آج کتنی بار کلمہ پاک پڑھا؟ پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ نہیں عادت، فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہیں۔ سنو حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ دن یا رات کی کسی ساعت میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا کر
اس کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. آئے ہائے، افضل ذکر کہا گیا، کلمہ پاک کو سب سے افضل ذکر کہا گیا. اور سنو، ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہو، اور اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جاتا مگر جو اس کی مثل پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں کلمہ طیبہ کو کم از کم 100 بار تو روز پڑھے. ایک اور بڑا کمال کا وظیفہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ لے، اللہ عز و جل اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا. اب دیکھیے کتنی دیر لگی، چلے پڑھ بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سبحان اللہ. ایک اور حدیث سنے، ایک اور وظیفہ لے لے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. مل کے پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ. اب مجھے بتاؤ، جس کا درخت جنت میں لگا ہوگا اسے کھانے جانے بھی تو دیا جائے گا نا. آپ کی پراپرٹی جنت میں ہے تو داخلہ بھی ملے گا نا. تو لگائی جاؤ جنت میں درخت، کیوں فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں؟ تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے، چلتے پھرتے پڑھتے رہے. ایک بڑا پیارا وظیفہ، اگر کوئی بھائی ٹینشن میں ہے نا، اس کے لیے تو کمال کا وظیفہ ہے کہ پہلے حدیث کے الفاظ سن لو. حدیث کے الفاظ ہے جس کا مضمون ہے کہ 2 کلمے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہے، اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں. ایسے کون سے جملے ہیں جو اللہ کو پیارے بھی ہیں، زبان پر ہلکے بھی ہیں، میزان پر بھاری بھی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یقین کریں یہ میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے. آپ اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کو فیل ہوگا آپ کی ٹینشن ریلیز ہو رہی، آپ ریلیکس ہو رہے ہیں، آپ ہلکے ہو جائیں گے. مل کے پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھتے رہا کریں. ایک اور بڑا پیارا وظیفہ جس کو نبی پاک نے جنت کا خزانہ کہا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس بیان سے، ان واقعات سے سیکھنے کو یہ ملا 2-3 باتیں جو آج ہمارے ٹاپک کا حصہ رہی. پہلی بات، صبر کرنا. مصیبت آئے، پریشانی آئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، شکوہ نہ کریں. انشاءاللہ رب پر بھروسہ ہوگا تو وہ رب طوفان بھی ٹال دے گا اور اب مشکل سے نکل جائے گی. دوسری بات ہمیں سیکھنے کو یہ ملی کہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی بھی رہنا ہے اور پھر خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی یاد دلوں میں بسانی ہے. اور پھر ایک اور بات ہمیں یہ سیکھی ہم نے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا، رحم کریں، رحم دل بن جائے، نرم ہو جائے، خیر خواہ بن جائے. ایک بزرگ اپنی بچی کے ساتھ کسی کشتی میں جا رہے تھے تو وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے. نیک آدمی تھا مگر بچی بڑی سمجھدار تھی. وہ مچھلی پکڑتے، ٹوکری میں ڈالتے، بچی جو ہے مچھلی اٹھاتی پیچھے سے واپس پانی میں ڈال دیتی. اب وہ ٹوکری پہ مچھلی ڈالی جا رہے ہیں، بیٹی پیچھے سے پانی میں ڈالی جا رہی. جب پورا سفر ختم ہو گیا تو کہا بیٹی بتاؤ کتنی مچھلیاں جمع ہوئی؟ کہا بابا جان مچھلیاں تو میں نے ساری پانی میں ڈال. یہ کیا کیا؟ اتنی محنت، سارا دن کوشش کی. تو کہا حضور آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ حدیث پاک میں ہے جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے. لہٰذا مجھے اچھا نہیں لگا ہم وہ مچھلی کھائیں جو ذکر اللہ سے غافل ہو گئی. اپنی بچی کی زبان سے یہ حکمت بھری بات سن کر اس شخص پر رکت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگا اور مچھلی پکڑنے کا کانٹا سائڈ پہ ڈال. اس واقعے سے یہ نہیں معلوم ہوتا، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مچھلی نہیں کھا سکتے، مچھلی کھا سکتے ہیں مگر یہ بات سمجھنے والی ہے. ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کسی درخت پر کلاڑا اس وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کر. جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہی ذبح کر دیا جاتا ہے. بزرگان دین کے اقوال. اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر جانور ذکر کرنا چھوڑ دے تو وہ پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے. ہم تو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں نا، کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں. اگر مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا لیکن کہیں تو جواب دینا پڑے گا نا. ان اوقات کو، ان ایام کو، ان نعمتوں کو کیسے گزارا.
بات سمجھنے والی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت جنید بغدادی یہ اولیاء کرام کی جماعت کے سردار کہلاتے ہیں۔ ایک بار کسی شخص نے آپ کو پرندہ تحفے میں بھیجا، آپ نے قبول فرما کر اس پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا، کچھ مدت کے پاس اپنے پاس رکھ کر اسے آزاد کر دیا۔ تو کسی نے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پرندے کو آزاد کیوں کر دیا؟ تو کہا مجھے وہ پرندہ بڑی منت سے کہنے لگا، اے جنید افسوس ہے تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھاتے ہو، مجھے میرے دوستوں سے ملاقات سے تم نے دور رکھا ہے اور پنجرے پہ بند رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا رحم آیا، میں نے پرندے کو آزاد کر دی۔ پرندہ اڑتے وقت کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، جب اس پر غفلت طاری ہوتی ہے قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا مجھے پنجرے کی سخت قید میں بھگتنا پڑی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے۔ اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی چنتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں چونکہ میں نے اس پرندے پر رحم کھایا تھا، اللہ کریم نے بھی مجھ پر رحم فرما دی۔ اب یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ بڑے مزے سے ہم اپنی جو اللہ کی نعمتیں اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، مگر کبھی سوچا یہ ساری نعمتیں رب نے ہمارے لیے بنائی، مگر ان نعمتوں کا ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اور پھر رحم، اسلام جانوروں پر رحم کا حکم دیتا ہے، انسان پر کتنا رحم ہونا چاہیے۔ آج یہاں انسان پر بھی رحم نہیں کرتے، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، اگلا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس کی پورے مہینے کی کمائی ہے، بعض اوقات تو پہلی تاریخ کو تنخواہ لے کے نکلتا ہے، مگر ظالم پستول دکھا کر اس کی تنخواہ لے جاتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے ان پیسوں سے وہ خوش رہے گا؟ کسی کا زیور، کسی کی بچی کی شادی کی تیاری ہے، کسی کو جناب ڈرانا، دھمکانا اور جناب اغوا کرنا، روب جمانا۔ اے ظالموں غور سے سنو، ظلم تم کر تو لوگے مگر یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ مظلوموں کے ساتھ ہو، اور اگر کسی مظلوم کی ہائی دنیا میں لگ گئی نا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے۔ کیسے جواب دو گے اللہ؟ خدا را زندگی ایسی گزارے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، رحم کریں لوگوں پر۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا آسمانوں کا مالک اس پر رحم نہیں فرمائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کی مضمون کی روایتیں بھی موجود۔ آج نہیں کرتے لوگ معاف، نہیں کرتے رحم۔ میں وڈیرا ہوں، میں چودھری ہوں، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں جزیرے کا بڑا ہوں، جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ ارے آج تمہارے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا، پھر یاد رکھنا اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی ایک ہائے عرش تک پہنچتی ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، اگر آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیں نا یار سب چیزیں بہتر تھی اور اچانک چیزیں گڑبڑ ہونے لگ گئی ہیں، صحت بھی ٹھیک تھی، روزگار بھی ٹھیک تھا، بچے بھی خوش تھے، بڑا فیملی بھی بڑی جڑ کر رہ رہی تھی، اور آپ کو لگے نا یار کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی خراب ہو رہی ہے، روزگار میں بھی پرابلم آ رہا ہے، گھر میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، بنی بنائی بگڑ رہی ہے، تو چیک کر لو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ ہاں اس کے دل سے ایک آہ نکلنی ہے اور بڑے بڑے محلات تباہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گلشن جل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مظلوم کی دعا جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے، قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ خدارا کوشش کریں لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں، جانوروں پر بھی رحم کریں، چاہے آپ مچھلی پکڑتے ہوں یا جو بھی کام کرتے ہیں، زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک بار آپ وضو فرما رہے تھے، کوئی بلی آ گئی پیاسی ہے، پیارے آقا نے وہ وضو کا برتن اس کے آگے کر دی تاکہ وہ پانی پیے۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ مگر آج جس کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑے پیسے مل جائیں، سیٹھ بن جائے تو نوکر کی خیر نہیں، شوہر بن جائے تو بیوی کی خیر نہیں، باپ بن جائے تو بچوں کی خیر نہیں، پڑوسیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، محلے والے سارے پریشان ہیں، کیونکہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا نا، میرا بڑا نام ہے، میرے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں، میرا بڑا روب ہے، میری ٹور ہے۔ ارے منٹ نہیں لگے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے
اس مظلوم کا ساتھ دے کر بدلہ لینا ہے نا، اس کے آگے، اس کے قہر کے آگے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ کرو اس دن سے جس دن رب کا غضب تم پر نازل ہو جائے۔ ہمیشہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہو گیا ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد تو معافی مانگے، ہاں آج معافی مانگ لو۔ اگر وہ قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو اب پیسے نہیں چلیں گے، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، اس کے گناہ اٹھانے پڑیں گے۔ ہاں اگر کسی نے، یاد رکھیے، کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی، بیوی نے شوہر کا دل دکھایا ہے، اسے شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر والد نے ناجائز اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے، اس کو بچوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ ہاں باپ ہو گیا تو اس کا مطلب جو چاہے بچوں کے ساتھ کرے۔ بچوں نے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہے، ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ پڑوسی ناراض ہے، پڑوسیوں کو راضی کرنا پڑے گا۔ مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگر نمازیوں کا دل دکھایا ہے، نمازیوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مارے جائیں گے، کیونکہ اللہ کی یہ بشیت ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، اس واقعے سے رحم کا درس بھی ملتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ذکر الہی کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ کیا کہا اس پرندے نے کہ اے جنید، میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو میں گرفتار ہو گیا۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد سے ہر دم غافل رہے؟ کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ یاد بھی کرتے تو معاذ اللہ، کچھ لوگ تو اللہ کا ذکر، اللہ سے بھی گمان برا ہے، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ یقین کریں جو مجھے سن رہے ہیں، جتنے سن رہے ہو، اللہ نے سب پر بڑی مہربانی ہے، یقین کرو بڑی مہربانی ہے۔ تم گنو تو صحیح اللہ نے کتنے احسان کیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، گردے سلامت ہیں۔ ڈائلسس کا مریض دیکھا ہے بیچارہ کس طرح ڈائلسس کرواتا ہے؟ گونگا دیکھا ہے، بہرا دیکھا ہے، اندھا دیکھا ہے، لنگڑا دیکھا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے؟ پھر بھی شکوے، پھر بھی شکایات۔ کسی کی اگر آنکھیں نہیں بھی ہیں، مجھے سن رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، زبان تو ہے نا، کان تو ہے نا، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے رب کا شکر ادا کرو، نا شکری نہ کرو۔ یاد رکھیے، کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی، بیوی نے شوہر کا دل دکھایا ہے، اسے شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر والد نے ناجائز اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے، اس کو بچوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ ہاں باپ ہو گیا تو اس کا مطلب جو چاہے بچوں کے ساتھ کرے۔ بچوں نے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہے، ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ پڑوسی ناراض ہیں، پڑوسیوں کو راضی کرنا پڑے گا۔ مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگر نمازیوں کا دل دکھایا ہے، نمازیوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مارے جائیں گے، کیونکہ اللہ کی یہ بشیت ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، اس واقعے سے رحم کا درس بھی ملتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ذکر الہی کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ کیا کہا اس پرندے نے کہ اے جنید، میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو میں گرفتار ہو گیا۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد سے ہر دم غافل رہے؟ کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ یاد بھی کرتے تو معاذ اللہ، کچھ لوگ تو اللہ کا ذکر، اللہ سے بھی گمان برا ہے، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ یقین کریں جو مجھے سن رہے ہیں، جتنے سن رہے ہو، اللہ نے سب پر بڑی مہربانی ہے، یقین کرو بڑی مہربانی ہے۔ تم گنو تو صحیح اللہ نے کتنے احسان کیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، گردے سلامت ہیں۔ ڈائلسس کا مریض دیکھا ہے بیچارہ کس طرح ڈائلسس کرواتا ہے؟ گونگا دیکھا ہے، بہرا دیکھا ہے، اندھا دیکھا ہے، لنگڑا دیکھا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے؟ پھر بھی شکوے، پھر بھی شکایات۔ کسی کی اگر آنکھیں نہیں بھی ہیں، مجھے سن رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، زبان تو ہے نا، کان تو ہے نا، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے رب کا شکر ادا کرو، نا شکری نہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو کوئی شخص مجھ پر
ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آقا فرماتے ہیں ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آگے فرمایا ومن صلی علی مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ملٹیپلیکیشن دیکھیں، ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں. یعنی جو چاہتا ہے کہ مجھ پر رحمتوں کی برسات ہوتی رہے، میں گھر سے نکلوں تو رحمت کی سیکیورٹی میں ہوں، کاروبار پر جاؤں تو رحمت نازل ہوتی رہے. مگر اس حدیث پاک کا جو اگلا پارٹ ہے نا از مور بیوٹیفل. سبحان اللہ. اے پیارے آقا نے 100 کی لمٹ تک تو کیلکولیشن عطا فرمائی، مگر آگے فرمایا کہ ومن صلی علی الفن، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا. یو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دیٹ؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیچھے وہ جنت میں جائے گا، میرے غلاموں کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا. آقا فرما رہے ہیں ایسے ساتھ جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. آپ نے صفوں میں اعلان سنا ہوگا کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے. ہم اپنے برابر والے نمازی سے کاندھا ٹچ کرتے ہیں، اٹ مینز ہی از ویری نیکسٹ ٹو می، بالکل برابر میں ہوتا ہوں. جب بھی کاندھا ٹچ ہوتا ہے، اللہ اکبر، آقا فرما رہے ہیں جنت میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا. پھر کیوں نہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں درود پاک کو انوالو کریں. تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال آج جس موضوع کو ہم نے چوز کیا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بات شروع کرتے ہیں بخاری شریف کے ایک نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعے سے. یہاں میں چھوٹا سا ایک مدنی پھول دے کر آگے نکل جاؤں گا. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا. اچھا، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، احادیث کی کتابوں میں سینکڑوں واقعات ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنائے. بالکل اسی طرح قرآن کے اندر دیکھیں تو مور دین 100 اسٹوریز آف قرآن ہے، 100 سے زیادہ قرآن کے واقعات ہیں. تو اس سے سمجھ یہ آئی کہ ہم انسان ہیں، اور ہیومن بینگ کی یہ سائیکی ہے، یہ ہماری نفسیات ہے کہ ہم واقعہ سن کے بعد جلدی سمجھ لیتے ہیں. آج دنیا میں بہت زیادہ اسٹڈیز کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جناب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی بات سکھانی ہے تو ڈائریکٹلی سکھانے کی بجائے اس کی کوئی سٹوری سنائی جائے، اس کے کانسیکوینسز بتائے جائیں کہ دیکھو کسی نے یہ کیا تھا، اس کا یہ لاس ہوا، تو وہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. آج اسٹڈیز کی دنیا میں سٹوریز ڈیولپ کی جا رہی ہیں. میرا نقطہ یہ ہے کہ جناب کرٹیسزم کرنے والے جنہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، اگر کوئی واعظ، اگر کوئی عالم، اگر کوئی مبلغ اپنے بیان میں کوئی واقعہ سنا دے تو کہتے دیکھو بھائی یہ واقعہ سناتے ہیں، قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے. اللہ کے بندوں، قرآن واقعات سے بھرا ہوا ہے، احادیث واقعات سے بھری ہوئی ہیں، اور واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بات ایگزامپل سے جلدی سمجھ آ جاتی ہے. تو آج میں اپنی طرف سے نہیں، بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. ماجرا کچھ یوں تھا، میں اس واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا 3 دوست تھے، وہ سفر پر گئے، اور جب سفر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں رات ہو گئی، تو انہوں نے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا شروع. آج تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے، ہم کہیں ٹریول پر جائیں، بائی روڈ جائیں، دنیا میں کہیں بھی ہوں، رات گزارنی ہو تو موٹیل، ہوٹل یا کوئی نہ کوئی ریسٹ ہاؤس مل جاتا ہے. اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں، کیونکہ نبی پاک کو بھی آلموسٹ 1450 سال آپ کے دور کو ہو گئے، اور آقا پچھلے دور کا واقعہ سنا رہے ہیں. اٹ مینس thousands years ago، اتنی پرانی بات ہے. تو اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا. اس زمانے میں لوگ کہاں رکتے تھے؟ کوئی غار ڈھونڈ لیتے تھے، کوئی کیو ڈھونڈتے تھے، اور وہیں جا کر رات گزار لیتے. ایسے ہی کیا وہ تینوں دوستوں نے، ایک غار ڈھونڈا، صفائی کی، اور کہا یہاں رات گزارتے ہیں، صبح پھر ٹریول جو جرنی ہے وہ آگے چلائیں گے. اب کیا ہوا؟ جب وہ رات اس غار میں گئے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بڑی سی چٹان وہ گری اور اس نے اس غار کا منہ بند کر دی. اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں،
اور آپ اس زمانے میں سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے دور میں اگر کوئی پھنس جائے تو موبائل فون کر سکتا ہے، لوکیشن شیئر کر سکتا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ بھئی یہاں پھنسا ہوا ہوں ذرا ریسکیو کرو۔ اس زمانے میں ایسا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ دا لائف از کلوز ناؤ، ختم، اب بھوکے پیاسے مرنا ہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کون سی جگہ پھنے، کون بچانے آئے گا۔ تینوں دوست سوچنے لگے کہ اب ہوگا کیا؟ دین دے ڈیسائیڈڈ کہ یوں کرتے ہیں، مر تو لگتا تو ایسا ہی مر ہی جائیں گے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور باری باری ہم تینوں اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اسے قبول فرما چکا اور اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس غار سے نجات دے دے۔ پہلے دوست نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، ایک بار ایسا ہوا کہ میرے خاندان میں ایک لڑکی تھی، مجھے وہ پسند بھی بہت تھی، اور ایک بار اس لڑکی نے مجھ سے مدد مانگنے آئی، اس کو کسی پرابلم میں وہ تھی، مجھ سے کوئی قرضہ وغیرہ لینے آئی تو مجھ پر شیطان غالب ہو گیا۔ میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا مگر تمہیں میرے ساتھ برا کام کرنا پڑے۔ لڑکی بڑی مجبور تھی، کہنے لگی ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میں ضرورت مند ہوں، مجھے میری مدد کر دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے یا اللہ، میرے پاس قابو بھی تھا، کنٹرول بھی تھا، وہ لڑکی راضی بھی ہو گئی تھی، مگر بیچاری نے کہا مجھے کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو۔ اے اللہ، اس وقت میرے دل میں تیرا خوف آیا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اے اللہ فقط تیری رضا کی خاطر میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اے میرے مالک، اگر وہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرے مولا ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ وہ چٹان جو ہے وہ تھوڑی سی آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت سے سرک گئی، مگر اتنی نہیں سرکی کہ وہ یہ تینوں دوست جو ہیں یہ باہر نکل سکیں۔ اور یہ میں واقعہ آپ کو حدیث پاک کا اور بخاری شریف کا سنا رہا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے دوست کی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، کہتا ہے یا اللہ عز و جل، میں کام کاج کر کے رات دیر سے آتا تھا تو میں اپنے والدین کو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کے پیش کرتا تھا اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ اللہ، ایک رات ایسا ہوا کہ میں آیا، رات کو دیر ہو گئی، دودھ نکالا، ماں باپ کے قدموں میں گیا تو میرے والدین سو گئے تھے۔ اے رب کریم، میں سوچ میں پڑ گیا کہ والدین سو گئے تو بچوں کو کیسے پلاؤں؟ ادب تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو پہلے پلانا ہے۔ بچے کہتے رہے بابا جان ہمیں بھی پلائیں، ہم نے کہا نہیں۔ میں ماں باپ کے کنارے کھڑا رہا ساری رات، میں والدین کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ جب ماں باپ کی آنکھ کھلے گی انہیں دودھ پیش کروں۔ ایسا ہی ہوا، جب ماں باپ اٹھے تو میں نے ماں باپ کو دودھ پیش کیا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، وہ جو میں نے خدمت کی تھی اپنے ماں باپ کی، اگر وہ خدمت تیری رضا کے لیے کی تھی تو میرے مولا آج ہم کو اس غار سے نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ تینوں نکل سکیں۔ اب تیسرا دوست، اس نے ہاتھ اٹھائے، کہتا یا اللہ، ایک بار ایک مزدور آیا تھا میرے پاس اور اس مزدور نے میرے پاس مزدوری کی اور اپنے پیسے لینا بھول گیا۔ وہ تو چلا گیا، میں نے اس کے پیسے سنبھال کے الگ رکھے، بلکہ اپنے کاروبار میں ایک چھوٹا سا شیئر جو ہے، کاروبار کا ایک چھوٹا حصہ اس کے پیسوں سے کرنا شروع کر دی۔ بہت عرصے کے بعد اس مزدور کی یاد آیا اسے، وہ آیا مجھے کہنے لگا صاحب یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس آیا تھا، مزدوری کی تھی، تھوڑے پیسے میرے باقی ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ، میں نے اس سے کہا کہ یہ جو سارا ریوڑ ہے نا، بکریاں، جانور، یہ سب تیرے ہیں۔ کہتا ہے میرے کہاں سے ہو گئے، میرے تھوڑے پیسے تھے۔ کہ وہی تھوڑے پیسے کاروبار میں لگائے تھے، اتنے بڑھ گئے ہیں، لے جا، سب تیرا ہے۔ وہ بڑا خوشی خوشی وہ جانور لے کر چلا گیا۔ میرے مولا، اگر وہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اے اللہ جب ہمیں بچا لے، اس غار سے نکال دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ پتھر اور سرک گیا اور یہ تینوں شخص اس غار سے باہر آ گئے۔ اب اس واقعے سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات تو میں ایک عشق والی اور ایک عقیدے والی بھی کلیئر کر دوں، بہت شیطان ہے نا، مسکنسیپشنز بڑے ڈالتا رہتا ہے دماغ میں۔ ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کیا۔ ایسا ہی ہے جو انہوں نے خود کوئی نیکی کی تھی اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور یہ واقعہ سنا کون رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا درست نہ ہوتا تو میرے آقا بیان نہ فرماتے۔ اٹ مینز نبی پاک تو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے انہیں اسکیپ کر دیا، اس جگہ سے یہ نکل آئے۔ تو میرا سوال یہ ہے، ہم گناہ گار، ہم سیاہ کار، سراپا خطا کار، ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کرے، وہ رب قبول فرما لے، تو جو سراپا عبادت گزار غوث اعظم ہوں، عبادت کے شہنشاہ صحابہ کرام ہوں، اور سب کو عبادت سکھانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اگر کوئی امتی نبی پاک کا واسطہ پیش کرے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، مجھ سے مصیبت ٹال دے، صحابہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اولیاء کا
کا واسطہ پیش کرتا ہوں تو یہ تو حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہا ہے. تو ایسی کسی بات میں کوئی کنفیوژن دماغ میں نہیں آنی چاہیے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ 3 عمل کیا تھے؟ یہ تینوں عمل بڑے امپورٹنٹ ہیں اور بڑے ریلیونٹ ہیں ہم سب سے. پہلے نے کیا کیا؟ اکیلا تھا، گناہ کا موقع تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، مگر کس لیے گناہ نہیں کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی. یہ وہ پرہیزگاری ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے. آپ کو معلوم ہے روزے فرض ہونے کی حکمت قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تم تقوی حاصل کرو. واٹ از دا میننگ آف تقوی؟ ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے، انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی، دانستہ یا غیر دانستہ، ہم روزانہ تقوی کی بڑی زبردست ایک پریکٹس کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ہم سب ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں. مجھے لائیو جو سن رہے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں، لاکھوں کروڑ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. کوئی ایک ہے ایسا جو عصر کے بعد بھوک بھی لگی ہو، پیاس لگی ہو، گھر میں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، ٹھنڈا پانی نکال کے پی لے؟ فروٹ تیار ہوتا ہے کٹا ہوا، بھائی ابھی افطار میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی زیادہ بھوک لگی ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، فروٹ کھا لے. کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا. اس قدر اللہ کا خوف یا اللہ دیکھ رہا ہے اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہم کلی کرتے ہیں. کلی میں منہ میں پانی چلا گیا نا، اب منہ میں پانی ہے، حلق کتنا دور ہے، ایک قطرہ نہ چلا جائے اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ ایک کلی لے لیں اندر کون دیکھ رہا ہے. مگر کوئی ایسا نہیں کرتا. کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اب یہی تو سوال ہے کہ جب تم روزہ رکھ کے کھانے پینے کی چیزیں اس لیے نہیں لے رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو آنکھوں سے حرام دیکھتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ؟ کانوں سے حرام سنتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام روزی کماتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ فقط روزہ دار کا کھانا پینا ہی دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ ہمارے گناہ وہ نہیں دیکھ رہا؟ دروازہ بند کر کے، لائٹ آف کر کے. ٹھیک ہے، رمضان میں بہت سارے لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، مگر دل، اب یہ جس کو کہتے ہیں دل پر ایک رنج کی کیفیت ہے کہ اب چند دنوں میں رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا. ایسا حال ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا. آپ ذرا سمجھے بات کو. رمضان ایکچولی ہماری ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے بڑے مقابلے کے لیے. وہ ہماری عام زبان میں اسپورٹس مین کہتے ہیں نا، نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ آپ بڑے پروگرام کے لیے، بڑے میچ کے لیے، بڑے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. ایکچولی رمضان تو پریکٹس کروائی گئی. شیطان کو کر دیا بند، جو ہمارا دشمن تھا. ٹھیک ہے، رحمتوں کے در کھول دیے گئے، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا کہ میرے بندو شیطان بند ہے، پریکٹس کر لو. جب تم پورا مہینہ نماز پڑھ سکتے ہو تو پورا سال بھی پڑھ سکتے ہو. پورا مہینہ گناہ سے بچ سکتے ہو تو تم پورا سال بھی بچ سکتے ہو. جب تم رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو اپنے نفس کو شہوات کی اور گناہوں کی عادتوں سے بھی روک سکتے ہو. یہ ساری پریکٹس کروائی گئی. حال یہ ہے کہ کچھ دن تو اثر رہتا، ابھی شیطان آزاد ہوتا ہے اور چاند رات کو ہی جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. حالانکہ پتہ ہے چاند رات کتنی امپورٹنٹ نائٹ ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام ملنے کی رات، مزدوری ملنے کی رات کہا گیا. مگر اسی رات جو بے حیائی اور پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ شروع ہو جاتی ہیں، بازاروں میں رش. میں نہیں کہتا شاپنگ نہیں کر سکتے، مگر مرد و عورت، بے پردگی اور جو کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. کہ رات تو رونے کی تھی، یہ رات تو اللہ سے عرض کرنے کی تھی کہ مولا سارا مہینہ کر کچھ نہیں سکا، آج مزدوری ملنے کی رات ہے، اے اللہ جو نیکوں کو ملے اس میں مجھے بھی عطا کیجیے، مجھے محروم نہ کیجیے. اس بار لیلۃ الجائزہ کو ضائع مت کیجیے گا. تو بہرحال ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ مغرب کے بعد چاند نظر آیا اور اعلان ہوا کہ چاند دکھ گیا، یا اگر 30 روزے ہوئے تو سب کو پتا ہے کہ مغرب آخری نماز ہوگی. مغرب میں نمازی ہوں گے، عشاء میں نمازی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو یار. ہم انڈیلیبریٹلی زبان سے تو نہیں کہہ رہے، مگر زبان حال سے تو کہہ رہے ہیں نا کہ شیطان تو بند تھا نا، تو اللہ کے بندے تھے، تو اللہ کی مانتے تھے، اب تو آ گیا، اب تیرا استقبال کریں گے، اب تجھے راضی کریں گے. یہ کیسا میسج دیتے ہو یار. اس بار کہو نا شیطان کو، مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ آجا تجھے آنا ہے تو ہم کچھ بھی ہو جائیں ہم اللہ کے بندے ہی رہیں گے. ہم 5 وقت نماز اب سارا سال پڑھیں گے. جو تعلق، جو کنیکشن ہمارا مسجد سے بنا ہے اب وہ رمضان کے بعد بھی بنا رہے گا انشاءاللہ. اس بار تو ٹرننگ پوائنٹ لائے نا. یہ رمضان تو زندگی بدل کے جائے. صرف رمضان میں نمازیں، رمضان میں روزے، رمضان میں تلاوت، رمضان میں اللہ اللہ، اس کے بعد یاد ہی نہیں آتا کچھ.
ایسا نہ کریں. صرف رمضان کی نمازیں فرض نہیں ہیں. اور یہ جو اس نوجوان کا جو واقعہ ہے، یہ بہت سارے نوجوانوں کے لیے درس ہے. آج کل لوگ ملک بدل کر جاتے ہیں، یار وہاں چلتے ہیں، ذرا وہاں غلط کام کریں گے، یہاں تو جاننے والے ہیں نا، یا کوئی دیکھ لے گا، فلاں ملک چلتے ہیں، فلاں علاقے میں چلتے ہیں، اس اپنے محلے سے باہر چلتے ہیں. کیا وہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ غالباً حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ گئے تو ایک بدماش تھا اور اس نے ایک عورت کو پکڑ کے رکھا تھا، ہاتھ میں چاقو تھا. تو سارے لوگ ڈر رہے تھے، دور کھڑے تھے. تو وہ بزرگ قریب گئے، اس کے کان میں کچھ کہا اور وہ بدماش تھر تھر کانپنے لگا. اس کے ہاتھ سے وہ چاقو بھی گر گیا، عورت بھی بچ گئی، واپس آ گئی. تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ کہ یہ بتاؤ وہ کون تھے جو میرے قریب آئے تھے؟ کہ وہ تو زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم تھے. تم یہ تو بتاؤ تمہیں کہا کیا انہوں نے؟ کہ بس انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو تو اس وقت کر رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس وہ جملہ سنا اور میں تھر تھر کانپنے لگا. کاش اللہ کرے کہ جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے نا، دل سے ایک آواز آ جائے کہ جو تو کر رہا ہے نا وہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کانسیپٹ بلٹ اپ ہو گیا نا جس دن. اور پھر ایسے بدبخت بھی نہ بن جائیں کہ دل تو کہے اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کریں، پھر رک بھی جائیں. اللہ گناہ سے بچنے والا بنا دے. سیکنڈ جو دعا تھی، اس بندے نے کیا کیا تھا؟ ماں باپ کی خدمت کی تھی. کیسی خدمت کی؟ اپنے بچوں سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرتا. ماں باپ کی جو خدمت ہے نا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اے وہ خوش نصیب بچوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں. یقین کرو یو آر سو لکی. رمضان کا مہینہ ہو اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں، پھر اور کیا چاہیے؟ ان کی دعائیں بھی ہوں، ان کا دیدار بھی ہو، افطار بھی ان کے ساتھ ہو. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، رمضان میں بہت یاد آتے ہیں. اب تو ماں باپ سے ملنے کے لیے بہت سو کو قبرستان جانا پڑتا ہے. ایسا نہ کرو. یہ ہیں تو ان کی خدمت کر لو، ان کی دعائیں لے لو. کتنی بڑی ہستی ہیں. ذرا سوچو، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے مقبول حج کا ثواب عطا دیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیسا کیا، حضور کوئی اگر اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہے نا، بار بار دیکھ سکتا ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے. اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے، اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. ہائے ہائے ہائے، گھر میں ماں باپ. اچھا اب ذرا سمجھداری والی بات سمجھو نا، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کھانا کھلانے کا اپنے ہاتھ سے ثواب کتنا ہوگا؟ ان کو ہاسپٹل لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کبھی والد صاحب کو پکڑ کر اٹھانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اتنی نیکیاں ہیں تمہارے گھر میں. حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. اٹ مینز ماں باپ کی خدمت کر لی نا، ان کو راضی کر لیا تو پھر جنت ہے. لیکن بہت ساری نیکیاں بھی ہیں اور ماں باپ ناراض ہے نا، تو پھر تمہیں جہنم سے بچانا مشکل ہے، پھر جہنم ٹھکانہ بن جائے گی. پلیز سمجھو بات کو. ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، ماں باپ کی دعائیں لیجئے. خوش نصیب ہو آپ جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں. یہ راضی تو رب راضی. اگر یہ ناراض ہو گئے، اور ماں باپ کی خدمت وہ عمل ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا ادب اور خدمت کرتا ہے، اللہ پاک یہ نعمت اس کے بچوں میں اسے دکھاتا ہے. یہ مکافات عمل ہے. جو اپنے ماں باپ کے ناراض کرتا ہے پھر اس کے بچے بھی اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں. کتابوں میں پتہ کیا لکھا ہے؟ باپ کا ادب یہ لکھا ہے کہ باپ کے آگے بیٹا ایسا رہے جیسے غلام رہتا ہے. غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آلویز ریڈی ٹو سرو، ریڈی، تیار ہوں میں خدمت کے لیے. مگر آج حال یہ ہو گیا کہ بوڑھے باپ جو ہے وہ بیٹے کے آگے غلام نظر آتا ہے کہ بیٹا تھوڑا میرا کام کر دے. نہیں ابو نہیں ہے، میرے بس ٹائم نہیں ہے. ارے تھوڑے پیسے دے دے، یہ تو میرے ہیں، آپ نے کیا کمایا تھا؟ میرے ہیں. کیا ماں باپ کو یہ کہیں گے کہ یہ میرے ہیں اور یہ آپ کے ہیں؟ کبھی زندگی میں یہ مت کہنا. ہم جو کچھ ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہیں. یقین مانے بہت خوش نصیب ہے وہ بچے کہ جن کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا ہو. بہت سارے ماں باپ تو وہ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے، معذوری اور کمزوری تک پہنچنے سے پہلے بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود چلے جاتے ہیں، موقع ہی نہیں دیا. اگر آج تمہارے ماں باپ نے تمہیں کوئی خدمت کا موقع دیا ہے تو اس کو سعادت سمجھنا. ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ ماں باپ پہ خرچ ہو جائے. ہم سوچے نا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں نے کمایا تھا، ابو آپ نے تو نوکری کی، میں کاروبار کرتے بڑا ہوا، سب کچھ میں نے سیٹ اپ کیا ہے، آپ تو غریب پیسے والے تھے، پیسے ہی نہیں تھے آپ کے پاس. اگر باپ کو یہ کہو گے
تو باپ نے اس وقت تو یہ نہیں کہا تھا جب میں بے لباس پیدا ہوا تھا، آپ اور میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے، باپ ہی نے تو کپڑے پہنائے تھا، نوالے کھلائے تھے، لباس پہنایا تھا، انگلی پکڑ کر چلایا تھا۔ کسی موقع پر والد نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اور یہ تیرے ہیں، ارے وہ تو یہی کہتا رہا بیٹا جو کچھ میرا ہے سب تیرا ہے۔ اور آج تم تھوڑے مالدار ہو گئے، تھوڑی عزت مل گئی، تھوڑا مقام مل گیا، تو ماں باپ کو کہتے ہو یہ میرا ہے؟ کبھی نہ کرنا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو ایک یقین دلا دو، وہ کچھ نہیں لے جائیں گے تمہارا، ایک آنر دے دو انہیں کہ میں جو کچھ ہونا ابو جان وہ آپ کی وجہ سے، اور میرے پاس جو کچھ ہے، میری ماں میرے والد، یہ سب آپ کا ہے۔ یقین کرو یہ جو آنر ہے نا، یہ جو اعزاز ہے، یہ جو فخر ہے، بڑھاپے میں نے یہ تو دے دو، لیکن بڑھاپے میں ہی ماں باپ کو جتایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی چیزیں، یہ میری ہیں، یہ میں نے کمائی ہیں۔ نہ کریں، خدا را ماں باپ کی دعائیں لیجیے، ماں باپ راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے، اور اگر ماں باپ ناراض ہے نا، پلیز دنیا میں منا لو، چلے گئے تو کیسے مناؤ گے؟ پھر یاد آئیں گے، پھر خدمت بھی یاد آئے گی۔ اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں خوب دعائیں کریں، ایصال ثواب کریں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں۔ میں تو کئی بار مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیا میں گھر دیے نا، اللہ نے جس کو نوازا ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر لے کے دیتے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو اللہ نے نوازا ہے نا، بے شک چھوٹی سی کہیں غریب علاقے میں بنا لو، اپنے ماں باپ کے نام کی بنا دو تاکہ اللہ انہیں جنت میں گھر عطا کر دے۔ دیکھو ہم نکمے لوگ ہیں، ہم روز ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکیں گے، کبھی یاد آئے گا کبھی نہیں آئے گا، مگر مسجد بن گئی نا، اذانیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، قیامت تک یہ نیکیاں چلتی رہیں گی، اور میری ماں کو اور میرے والد کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی بچہ ماں باپ کے لیے مسجد بنائے تو ماں باپ ہی کو جنت میں گھر ملے گا۔ وہ رب کریم بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو مسجد بنائے گا اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ تو یہ ماں باپ کے لیے فکر کیا کرو۔ عید آئے گی ہیں، ماں باپ کو تحفہ دیتے ہیں نا، پتہ نہیں دیتے دینا چاہیے۔ اچھا جن کے ماں باپ چلے گئے آپ کیا تحفہ دیں گے؟ آپ پلان کریں کہ ماں ہوتی تو میں کچھ دلاتا، ابو ہوتے تو کچھ پیش کرتا، چلو عید پر میں کچھ اور نیکیاں کر کے، کچھ اور صدقہ کر کے، کوئی اور اچھا کام کر کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتا رہوں۔ تو بچوں کا یہ کام ہے، جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبر کو وزٹ کرتے رہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب والے کام کرتے رہیں۔ تیسرا وہ شخص جس نے دعا کی، اور وہ کیا دعا تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے امانت جو ہے وہ پراپر واپس لوٹائی، بلکہ اس میں انہانس کر کے اور بڑھا کر لوٹائے۔ ادھر حال کیا ہے؟ ارے وہ بھول گیا نا، ٹھیک ہے بس ہمارے ہو گئے، حساب میں اس کو یاد ہی نہیں آ رہا، یاد نہیں آ رہا تو پھر تو اپنے ہی ہو گئے نا۔ استغفر اللہ۔ آپ یاد رکھنا، یہاں دے دو، جس نے یہاں کسی کے دبائے ہیں نا وہاں نہیں دے سکے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو کسی کے 3 پیسے، میں بات کر رہا ہوں 3 روپوں کی نہیں، 3000 روپوں کی نہیں، 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، بروز قیامت اسے 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑ جائے گا۔ 700 با جماعت نمازیں اپنے پاس تو شاید پوری زندگی میں نہیں ہے، اور وہی 3 پیسے کے بدلے ادھر تو لاکھوں کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے، احساس ہی نہیں ہے۔ آج نہیں کوئی وصول کر سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کوئی وصول نہیں کر سکے گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ہم سمجھتے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ بہت اچھے کام ہیں، مگر بندوں کے حقوق سمجھو۔ کسی کی امانت آتی ہے اسے لوٹانا ہوگا، ڈھونڈ کے پہنچائیں۔ آپ سمجھتے یار میرے پاس پیسے وہ لینے ہی نہیں آتا، وہ لینے نہیں آتا، آپ پہنچائیں اسے، ڈھونڈیں اسے، اس کے وارثوں کو ڈھونڈیں، ورنہ قیامت کے دن آج کچھ لوگ تو اتنے جری اور جس کو کہیں کہ جرت والے ہو گئے، کہتے جو کرنا ہے کر لو، نہیں دوں گا۔ وصول کر سکتے ہو تو کر لو، بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، جب اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اس وقت پتہ چل جائے گا۔ کبھی زندگی میں کسی پر ظلم مت کرنا، کسی کی ہائے مت لینا۔ میں آخری بات کر کے اپنے بیان کو کنکلوژن کی طرف لاتا ہوں کہ جس بھائی کو ایسا لگے نا کہ یار بنی بنائی بگڑ رہی ہے، ایوری تھنگ گوئنگ ویری اسموتھ، کاروبار بھی اچھا تھا، فیملی بھی مزے میں تھی، صحت بھی بڑی اچھی تھی، ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل، یار اب آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، گھر میں اچھا خاصا پیار تھا، لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، کاروبار بھی گڑبڑ ہو رہا ہے، کچھ تو کچھ ہو رہا ہے۔ جب لگے نا بنی بگڑ رہی ہے تو چیک کر لینا کسی کی ہائے تو نہیں لے لی۔ ہاں مظلوم ہوتا کمزور ہے، مگر اس کی پکار عرش تک جاتی ہے، اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا
تو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکے گا. دعائیں لینے والے بنو, ہائے لینے والے نہ بنو. کام ایسے کرو کہ تم کہو نہ, لوگ تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہو, یا اللہ اس کی خیر کر دے, یہ ہمارا خیال کرتا ہے, اللہ تو اس کی مشکلیں آسان کر دے. ایسی زندگی گزارو, مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے. مگر ادھر بندہ کہتا ہے میرے آگے پیچھے گارڈ, میرے تعلقات, مجھ سے کون پہنچ سکتا ہے؟ تجھ سے کوئی نہیں پہنچ سکتا, مگر رب کی لاٹھی بے آواز ہے, اس کا حساب جب ہوگا, جب تجھے پتا چلے گا. تو زندگی میں کبھی کسی کا حق نہ مار. یہ دعا سکھا رہی ہے مجھے اور آپ کہ اس بندے نے اس امانت کو بچا کے رکھا اور کتنا بڑا کر واپس لوٹایا. تو خدا را کتنا ہی بڑا مقام آپ کا کیوں نہ ہو جائے, کسی غریب آدمی کا بھی حق ہماری طرف نہیں. ڈر جایا کریں یار, میرا کوئی لے جائے خیر ہے, میری طرف کسی کا نہیں آنا چاہیے. تو بہرحال یہ تینوں باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں, یہ تینوں دعائیں یاد رکھنی ہیں کہ پہلے نے کیا کیا, اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے گناہ چھوڑ دی. دوسرے نے ماں باپ کا ادب کیا, اور تیسرے نے امانت کو پراپر لوٹایا. یہ تین وہ اوصاف ہیں, یہ وہ تین کام ہیں, اگر آپ کی زندگی میں داخل ہو گئے, آپ کے سامنے بھی چٹان آ جائے, آپ کے سامنے بھی طوفان آ جائے, میرا رب وہ چٹان بھی ہٹا دے گا, وہ طوفان بھی ٹال دے گا. اچھا, آخری بات, اس پوری جو گفتگو تھی, یہ پورا واقعہ تھا, اس کا مین سینٹرل آئیڈیا کیا تھا کہ الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المومن, حدیث پاک ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. پھنس جاؤ نا, پریشان ہو تو اللہ سے مانگو نا. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم سب سے مانگتے, ہم رب سے نہیں مانگتے. ہم کتنی بڑی بھی مصیبت میں آ جائے, رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. حالانکہ رب کی شان دیکھو, قرآن میں رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, تو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اچھا کمال دیکھو, دنیا میں ہم کسی سے ایک بار مانگے نا, یار مدد کر دو, اچھا بھائی لے لو, تھوڑے دنوں بعد یار وہ ختم ہو گئے, تھوڑی اور چاہیے, یار ابھی تو دیے تھے پھر آ گئے, چلو لے. تیسری بار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے. چوتھی بار بندے کا موبائل ہی بلاک, نمبر ہی بلاک. یہ ہے دنیا ہے. 2-4 بار مانگو تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں. میرے رب کی شان دیکھو, اللہ فرماتا ہے جو جتنا مانگتا ہے اتنا مجھے پسند آتا ہے. کثرت سے دعا مانگنے والے کو رب راضی ہوتا ہے. اس کی شان دیکھو, جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں جس رحمان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, جو ساری دنیا کو عطا فرما رہا ہے, ہم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکا. تو دعا میں کنجوسی نہ کریں, ہمیشہ مانگے اور دل سے مانگے, رچ کے مانگے. وہ کریم ہے, وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے, اور دعا ہی ہے جو آپ کی بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دے گی. مگر یہاں پرابلم کیا ہے, دعا مانگنے بھی تو نہیں آتی, دعا مانگنی بھی ہے اور فوری قبول بھی کروانی ہے. یار آج مانگے ابھی تک نہیں ہوئی قبول, گھنٹے گن رہے ہوتے ہیں لوگ. دیکھیں 2-3 باتیں سمجھ لیں. دعا, حدیث پاک کا مضمون ہے, دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. یا تو جو آپ مانگے وہ مل جاتا ہے, یا بندے کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے, یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بلا آ رہی ہوتی ہے وہ ٹال دی جاتی ہے, یا اس بندے کے لیے کوئی ایسا ثواب قیامت کے دن جمع کر دیا جاتا ہے. روایتوں کے الفاظ ہے, بندہ قیامت کے دن جائے گا تو پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا, کہے گا یا اللہ یہ میں نے تو نہیں کی تھی. کہ یہ وہ دعائیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھیں, وہ ہم نے اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر رکھا ہے. کہتا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی. اتنا ثواب, اتنا اجر. اٹ مینز وین ایور وی میک دعا, ہماری ہر دعا میں فائدہ ضرور دے رہی ہے. اچھا اب جو میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں ملتا, وہ انسان جو نا فوری طور پہ رزلٹ چاہیے. تو یہ بات آج سمجھ لو, بہت بڑی مسکنسیپشن آج آپ کی کلیئر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے تو کہا تھا تاک رات کو دعا قبول ہوتی ہے, ہم نے تاک رات کو مانگی پھر بھی قبول نہیں ہوئی ہیں. کعبے کو دیکھ کر دعا مانگو, میں تو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں دعا مانگی, یا اللہ بیٹا دے دے, 10 سال ہو گئے بیٹا ہی نہیں ملا ہے. میں تو فلاں مزار پہ بھی گیا, فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی, عرفات کے میدان میں دعا کی. یہ جو وسوسے ہیں نا, یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. اب اس کا جواب سن لو, آج انشاءاللہ کلیریفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کا ایک چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو, اس کا گلا خراب ہو, ٹھیک ہے, بہت زیادہ فلو ہو اسے, اور وہ ضد کرنے لگے کہ ابو جی میں نے آئس کریم کھانی, میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے. ہاں بتائیے پلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے, نہیں مجھے کھانا ہے, آپ کھلائیں گے؟ اچھا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار کیسے ظالم باپ ہو یار, بیٹا رو رہا ہے اس کو کیوں نہیں کھلاتے آئس کریم. آپ ایک جواب دیتے ہیں, میں والد ہوں, مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب ذرا میرا جملہ دل پر ہاتھ رکھ کے سننا. تم والد ہو, تمہیں پتا ہے کب بیٹے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. ہمیں پتا ہے یہ بچہ رو رہا ہے, رونے دو اسے, اس کو دوں گا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا.
میں بھی رو رہا ہوں یا اللہ مال دے دے، وہ نہیں دے رہا، کیا پتا وہ مال ملنا تھا اور ایمان جانا تھا۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں بیٹا مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، کیا ایسے بیٹے نہیں دیکھے جو ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جس دن تم رب پر بھروسہ کرنے والے بن گئے، رب سے تمہارا توکل کا لیول یہ ہو گیا کہ یا اللہ جو تو نے دیا وہ بھی تیری مہربانی، جو نہیں دیا وہ بھی تیرا بہترین فیصلہ، آپ بلیو کریں آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، پلاٹ لینے جاتے ہیں، سودا ہو گیا تو بڑے خوش، نہیں ہوا تو موڈ آف، یار بڑی اچھی ڈیل نکل گئی۔ لیکن جس دن تمہیں یہ یقین ہوگا نا کہ یہ ڈیل نکلی بھی اس لیے ہے کہ رب نے چاہا ہے، یہی میرے لیے بہتر ہے، تمہارا کام بنے گا تو بھی الحمدللہ، نہیں بنے گا تو سما الحمدللہ، ریلیکس رہو گے، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ، وہ رب ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب وہ ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے تو ہماری ماں ہمارے لیے کبھی رانگ ڈیسیژن نہیں لیا اس نے، تو وہ رب تو رحیم و کریم ہے۔ پلیز یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ بندہ اپنے رب سے بدگمانی کرے، اپنے رب کے بارے میں عجیب بات کرے کہ میری سنتا نہیں ہے۔ ارے وہ کریم ہے، وہ جو تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں عطا فرماتا ہے۔ ایک اور سوال، مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی یا اللہ میری کاروبار میں برکت ڈال دے، آپ کی دکان کی سیل 10,000، کل بھی 10,000، تیسری دن دعا کی تو 9,999 ہو گئی۔ آپ نے کہا دعا کرتا جا رہا ہوں، سیل تو بڑھ نہیں رہی، دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سیل نہیں بڑھی لیکن باہر نکلنا تھا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں بندے پر بلا اترتی ہے، دعا جا کے اس کو روک لیتی ہے، انٹرسپٹ کر لیتی ہے۔ بتاؤ تمہاری ٹانگ ٹوٹنے سے اللہ نے بچا لیا، یہ بڑی قبولیت تھی یا پیسے بڑھ جاتے وہ قبولیت تھی؟ بھروسہ تو کرو رب پر، ہر وقت دعا مانگو، دل سے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، یقین سے مانگو، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک آخری وسوسہ، وہ کیا ہے؟ وسوسے تو بہت سارے ہیں، آج کے بیان کا آخری وسوسہ، پھر کسی اور بیان میں اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، کچھ لوگ تہجد بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، میرے کام بنتے نہیں، میں مانگوں تو ملتا نہیں۔ میرا ایک دوست ہے ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں، سارے کام اس کے الٹے، مگر اس کے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں، کاروبار بھی ترقی ہے اس کی، تو جناب کاروبار میں بھی مسئلہ کوئی نہیں، میری صحت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ شیطان ہے نا، انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے، یار میں اتنی عبادت کروں اس کو تو کچھ مجھے ملتا نہیں، اس کو مل ہی جا رہا ہے۔ اب سنو حدیث پاک، آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی کتنے پیارے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق، فاجر، کافر، غیر مسلموں کو دیکھ کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار دیکھو ان کو کتنا ملا ہے، وہ کتنا خوش ہیں، ان کو پرسکون بھی ہے اور ان کی جناب باغات بھی ہیں، تو موسم بھی اچھا، چہرے بھی اچھے، سارا ہی اچھا ہی اچھا ہے۔ اس کے لیے کافروں کے لیے تو ایک حدیث سن لو، اس کا مضمون یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ مومن کے لیے جنت ہوگی، کافر کے لیے قید خانہ ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے دنیا جنت بنانی ہے یا آخرت کی جنت چاہیے، تو اس پہ غمزدہ نہ ہوا کریں۔ اچھا اب آتے ہیں اس بات پر کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، دوسروں کی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب کوئی فاسق، حدیث کا مضمون، جب کوئی فاسق، فاجر، کافر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز پسند نہیں ہے، اس کا پکارنا پسند نہیں ہے۔ اور جب اللہ کا پیارا کوئی دعا مانگتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، خدا کی قسم مجھے جو مانگو کچھ نہ ملے، ایک بار اللہ فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے اس بندے کو مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے، میری تو زندگی وصول ہو گئی نا، میرے مالک کو میرا مانگنا پسند آ رہا ہے، اور کیا چاہیے مجھے؟ پلیز جلدی نہ مچایا کرو، اگر دیر ہو رہی ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے تمہارے حق میں اچھا ہے، مگر دعا سے نہ بھاگا کرو، رچ کے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر دعا کیا کرو، اور جس کو کہتے ہیں نا فوکس سے مانگا کرو۔ دعا بھی مانگتے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، دیکھ کہیں اور رہے ہیں۔ یار آپ کا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، آپ کا ملازم کھڑا ہو، آپ کو امپورٹنٹ بات کر رہے ہو، وہ آپ کو نہ دیکھے، آپ کو برا لگتا ہے کہ یار میری طرف دیکھو، کدھر دیکھ رہے ہو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہارا دھیان کہیں اور ہے، تمہارا بچہ، تمہارا نوکر تمہاری طرف توجہ نہ دے، تمہیں برا لگتا ہے، تم اللہ سے مانگ رہے ہو، دھیان کہیں اور ہے، پھر کہتے ہو اللہ قبول نہیں تم خود اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ دعا مانگو عاجزی سے، انکساری سے، مالک حقیر گناہگار تیرا بندہ ہوں، جتنا فوکس سے، جتنا دل سے مانگو گے نا، وہ کریم ضرور عطا فرمائے گا، وہ تو چاہتا ہے کہ ہماری جھولیاں بھر دی جائے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔